إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند جلیل سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب المصلح الموعود خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرمعارف تفسیر کبیر کے دروس کی سیریز کے تسلسل میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں خاکسار کے ساتھ محترم مولانا زین الدین صاحب شامل گفتگو ہوں گے. میں عام محترم کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں. ناظرین، گزشتہ پروگرام میں سورہ بقرہ کی جن آیات کی تفسیر پیش کی گئی تھی، آج کے پروگرام میں اس کے اگلے حصہ کو پیش کیا جائے گا. میں محترم مولانا زین الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کے درس کا آغاز فرمائیں. جو آیت جو نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کی تشریح کرتے ہوئے مزید حضور فرماتے ہیں قرآن کریم میں مالی خرچ کئی قسم کا بیان ہوا ہے. نمبر 1 زکوٰۃ جو فرض ہے، نمبر 2 صدقہ جو نفلی ہے اور انسان کے اندرونی تقوی کے فیصلے پر اسے چھوڑ دیا گیا ہے. یہ آگے 2 قسم کا ہے. الف ان کے لیے صدقہ جو اپنی ضرورتوں کو پیش کر کے مطالبہ کر لیتے ہیں، ان کے لیے صدقہ جو اپنی ضرورتوں کو پیش نہیں کرتے. یہ آگے 2 قسم کا ہے. نمبر 1 جو اپنی ضرورتوں کو پیش نہیں کرتے، نمبر جو اپنی ضرورتوں کو پیش نہیں کر سکتے. نمبر 3 وہ خرچ جو انسان قومی ضروریات کے لیے کرتا ہے. نمبر 4 شکرانہ. نمبر 5 فدیہ. نمبر 6 کفارہ. نمبر 7 تعاونی خرچ جو مدنی نظام کی ترقی کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے. نمبر 8 حق الخدمت. نمبر 9 ادائے احسان. نمبر 10 تحفہ. یہ 10 قسم کے خرچ ہیں جو قرآن کریم سے ثابت ہے، اور جن خرچوں میں سے کسی ایک کا ترک بھی جب موقع اس کا مقتضی ہو، اس آیت پر عمل کرنے سے انسان کو محروم کر دیتا ہے اور اس کے تقوی میں کمزوری پیدا کر دیتا ہے. دنیا میں بہت سے لوگ اس تقسیم کو نظر انداز رکھ کر اعلیٰ ثوابوں سے محروم ہو جاتے ہیں. نمبر 1 زکوٰۃ وہ خرچ ہے جو قرآن کریم میں فرض کیا گیا ہے، اور اس کی حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ تمام انسانوں کی دولت دوسرے لوگوں کی مدد سے کمائی جاتی ہے، اور اس کمائی میں بہت دفعہ دوسروں کا حق شامل ہوتا ہے، جو باوجود انفرادی طور پر دوسروں کا حق ادا کر دینے کے پھر بھی دولت مند کے مال میں باقی رہ جاتا ہے. مثلا ایک مالدار آدمی ایک کان سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ کان کے مزدوروں کو ان کی مزدوری پوری طرح ادا بھی کر دے تو بھی وہ جو کچھ ان کو ادا کرتا ہے وہ ان کی مزدوری ہے، مگر قرآنی تعلیم کے مطابق وہ لوگ بھی اس کان میں حصے دار تھے، کیونکہ قرآن کریم بتاتا ہے کہ دنیا کے سب خزانے تمام بنی نوع انسان کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، نہ کہ کسی خاص شخص کے لیے. بس مزدوری ادا کر دینے کے بعد بھی حق ملکیت جو مزدوروں کو حاصل تھا ادا نہیں ہوتا. اس کی ادائیگی کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ ان مزدوروں کو کچھ زائد رقم بھی دی جائے، مگر اس سے بھی وہ حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس خرچ سے ان چند مزدوروں کو تو ان کا حق ادا ہو جاتا، مگر باقی دنیا بھی اس امر میں حصہ دار تھی، ان کا حق ادا ہونے سے رہ جاتا. بس اسلام نے یہ حکم دیا کہ اس قسم کی کمائی میں سے کچھ حصہ حکومت کو ادا کیا جائے تاکہ وہ اسے تمام لوگوں پر مشترکہ طور پر خرچ کرے. جی، زکوٰۃ کے متعلق مزید آگے حضور بیان فرما رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ اسی طرح زمیندار جو زمین میں سے اپنی روزی پیدا کرتا ہے، وہ اپنی محنت کا پھل کھاتا ہے، مگر وہ اس زمین سے بھی تو فائدہ اٹھاتا ہے جو تمام بنی نوع انسان کے لیے بنائی گئی تھی. پس اس کی آمد میں سے بھی ایک حصہ حکومت کو قرآن کریم دلواتا ہے تاکہ تمام بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے اسے خرچ کیا جائے. اسی طرح تجارت کرنے والا بظاہر اپنے مال سے تجارت کرتا ہے، لیکن اس کی تجارت کا مدار ملکی امن پر ہے، اور اس امن کے قیام میں
ملک کے ہر شخص کا حصہ ہے، پس اس حصہ کو دلانے کے لیے اس کے مال پر بھی اسلام نے زکوٰۃ مقرر کی ہے تاکہ حکومت کے ذریعہ سے باقی لوگوں کا حق ادا ہو جائے۔ اسی طرح جو شخص مال جمع کرتا ہے اس کے مال جمع کرنے کی وجہ سے دوسرے لوگ اس مال سے نفع حاصل کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں جو اس مال میں ازل سے شریک مقرر کیے گئے تھے۔ پس اس مال پر بھی شریعت نے زکوٰۃ مقرر کی ہے، گو جس وقت وہ مال کمایا گیا تھا اس پر زکوٰۃ دی گئی تھی، لیکن پہلی زکوٰۃ تو اس حق کے بدلہ میں تھی جو اس مال میں دوسروں کو حاصل تھا، اور دوسری زکوٰۃ اس وجہ سے ہے کہ اس مال کو بند رکھنے کی وجہ سے وہ اس سے فائدہ اٹھانے سے محروم کر دیے گئے۔ زکوٰۃ کے یہ تمام احکام قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں، اور بعض کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے ہوتی ہے، وہ سب اپنے اپنے موقع پر تفسیر میں انشاءاللہ تعالی بیان ہوں گے۔ اس جگہ زکوٰۃ کے اس اجمالی حکم کی طرف اشارہ کرنا کافی ہے جس میں اس حکم کی حکمت کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، سورہ توبہ، یعنی تمام ان مومنوں سے جو اسلامی حکومت تلے رہتے ہیں صدقہ لے، اس طرح تو ان کے دلوں کو پاک کرے گا اور ان کے مالوں کو بھی دوسرے لوگوں کے مالوں کی ملونی سے صاف کر دے گا اور قومی ترقی کے سامان پیدا کرے گا۔ صدقہ سے مراد اس جگہ زکوٰۃ مفروضہ ہے۔ یہ لفظ صدقہ کا علاوہ ان متداول معنوں کے جن معنوں میں کہ یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور بہت سے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جن میں سے ایک زکوٰۃ مفروضہ بھی ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ بغیر اس قسم کی زکوٰۃ لینے کے لوگوں کے مال پاک نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب تک لوگوں کا حق ادا نہ ہو مال پاک نہیں ہو سکتا اور نہ مالدار کا تقوی مکمل ہو سکتا ہے۔ یہ زکوٰۃ حکومت لیتی ہے اور اسی کی معرفت خرچ ہو سکتی ہے، یا حکومت نہ ہو تو اسلامی نظام اس کے وصول کرنے اور خرچ کرنے کا حقدار ہے، جیسا کہ خذ یعنی لے کے لفظ سے ظاہر ہے۔ جی، مزید نفلی صدقے کے متعلق حضور مزید بیان فرماتے ہیں کہ نفلی صدقہ جس کی بنا رحم اور شفقت پر ہے، یہ کسی مقدار معین میں فرض نہیں، بلکہ ہمسایوں کی ضرورت اور دینے والے کی مالی حالت اور اس کے دل کے تقوی پر اسے چھوڑا گیا ہے۔ صدقے کا حکم اس شکل میں اس لیے دیا گیا ہے کہ ہر شخص اپنے تقوی اور اپنی مالی حالت کے مطابق اسے ادا کرے۔ چونکہ اس کی حکمت تعاون باہمی کی روح کو پیدا کرنا ہے، اس لیے یہ خرچ حکومت کی وساست سے نہیں رکھا گیا، بلکہ ہر فرد کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ خود اس قسم کا خرچ کرے۔ اس کے ارشاد قرآن کریم کی اس آیت میں اجمالاً کیا گیا ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سورہ بقرہ۔ یعنی جو لوگ اپنے مال رات اور دن خرچ کرتے ہیں اور پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں اور ظاہر بھی خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے اجر اپنے رب کے پاس پائیں گے، اور انہیں نہ آئندہ کا خوف لاحق ہوگا اور نہ سابق کوتاہیوں پر انہیں کوئی گھبراہٹ لاحق ہوگی۔ اس آیت کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ یہاں زکوٰۃ کا ذکر نہیں جو فرض ہے اور حکومت کو ادا کی جاتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ مخفی خرچ نہیں کی جا سکتی۔ بس یہ خرچ نفلی صدقے کا ہے جو انسان خود کرتا ہے اور حسب موقع کبھی مخفی کرتا ہے اور کبھی ظاہر۔ مخفی اس لیے تاکہ جس کی امداد کرتا ہے لوگوں میں شرمندہ نہ ہو، اور ظاہر اس لیے تا ان لوگوں کو بھی صدقے کی تحریک ہو جو اس نیکی میں ابھی کمزور ہیں، ورنہ اسے اپنی ذات کے لیے کسی شہرت کی تمنا نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کی نسبت فرماتا ہے کہ وہ اپنے اس فعل کا بدلہ خدا سے پائیں گے۔ اسی مضمون کے تسلسل میں حضور آگے بیان فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے، اس خرچ کے دو مواقع قرآن کریم سے معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ان افراد پر خرچ کیا جائے جو اپنی ضرورتوں کے لیے مطالبہ کر لیتے ہیں، جیسا کہ وہ غرباء جو سوال کر لیتے ہیں اور اس میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ اسلام ان پر بھی حسب موقع خرچ کرنے کو پسند کرتا ہے، چنانچہ فرماتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ، مومنوں کے اموال میں سائلوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ قرآنی محاورہ میں سائل سے مراد وہ عادی گداگر نہیں کہ جنہوں نے سوال کو اپنا پیشہ بنا رکھا ہے، کیونکہ اسلام سوال کو ناپسند کرتا ہے، اور ایسا گداگر اسلامی نظام کی کسی شک میں بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ قرآن کریم توکل علی اللہ پر بڑا زور دیتا ہے اور سوال کرنا توکل کے بالکل برخلاف ہے۔
پھر قرآن کریم انسانی زندگی کو مفید طور پر خرچ کرنے پر زور دیتا ہے، اور عادی سوالی اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سے سختی سے منع فرمایا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس حکم پر عمل کرانے میں اس قدر شدت سے کام لیتے تھے کہ اگر کوئی ایسا سوالی ملتا تو آپ اس کی مانگی ہوئی چیزوں کو پھینک دیتے تھے اور اسے محنت مزدوری کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ سوالی سے مراد وہ لوگ بھی نہیں جو معذور ہوں اور کما نہ سکیں، کیونکہ ان کا بوجھ اسلام نے قوم پر تسلیم کیا ہے، اور زکوٰۃ بھی ان لوگوں کے اخراجات کی متحمل ہے۔ پس جب ہم اسلام کے دوسرے احکامات کو ملا کر دیکھتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے نزدیک سوالی وہ ہے جو در حقیقت محنت اور مزدوری سے کام تو لیتا ہے، لیکن مثلاً اس کا پیشہ ایسا ہے کہ اس سے کافی آمدن نہیں ہو سکتی، یا یہ کہ اس کے عیال زیادہ ہیں۔ ایسے اشخاص میں سے اگر کوئی اپنے دوستوں سے سوال کرے تو گو اسلام نے اسے پسند تو نہیں کیا لیکن اسے منع نہیں کیا، کیونکہ پوری محنت کے بعد بھی اگر اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو گو اس کا سوال کرنا معیوب ہو، مگر اسے حرام یا ممنوع نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ آخر بھائی بھائیوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ جو صدقات کے خرچ کے مواقع کون کون سے ہیں اس پہ حضور فرماتے ہیں، دوسرا مصرف قرآن کریم نے ایسے صدقے کا محروم لوگوں کا گروہ بتایا ہے، چنانچہ اوپر کی آیت پوری اس طرح ہے، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، یعنی مومنوں کے مالوں میں سائلوں کا بھی حق ہوتا ہے اور محروم لوگوں کا بھی، یعنی جو باوجود غربت کے سوال نہیں کرتے، اس طرح ان لوگوں کی توجہ میں نہیں آتے جو گہری نگاہ سے اپنے ہمسایوں کو دیکھنے کے عادی نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا ذکر قرآن کریم کی ایک اور آیت میں ان الفاظ میں کیا ہے، لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا، یعنی اے مومنوں جو مال تم خرچ کرو اس میں سے اور بے مایہ لوگوں کو بھی یاد دیا کرو جو دین یا ملت کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، اور اس شغل کی وجہ سے ادھر ادھر پھر کر اپنی کمائی میں زیادتی نہیں کر سکتے، لیکن باوجود مال کی کمی کے وہ اپنے نفس کو سوال کی دناءت سے بچاتے اور خاموش رہتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ لوگ جو غور کرنے کے عادی نہیں انہیں خوشحال سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ تو اگر دیکھے تو ان کو ان کے چہروں سے پہچان لے گا، وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے۔ اس آخری فکرے سے یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ وہ نرمی سے مانگ لیتے ہیں، کیونکہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ وہ سوال کرتے ہی نہیں، پس چمٹ کر نہیں مانگتے سے یہ مراد ہے کہ وہ اپنی غربت کو چھپانے کے لیے عمرہ کا سایہ بننے سے بھی گریز کرتے ہیں، اور اس طرح سوال مجسم ہو کر انسان لوگوں سے جو فائدہ اٹھا سکتا ہے اس سے بھی محروم رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر خرچ کرنے پر قرآن کریم نے خاص زور دیا ہے۔ محروم کے دوسرے معنی یہ ہے کہ وہ سوال کر ہی نہیں سکتے، ان معنوں کی روح سے اس میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو مثلاً گونگے، بہرے ہیں، یا پردے دار عورتیں ہیں جو یا چھوٹے بچے ہیں، یا پھر جانور ہیں کہ زبان ان کو قدرت نے عطا ہی نہیں کی۔ ان سب پر خرچ کرنا ابھی صدقہ کی اقسام میں شامل ہے۔ جی، مزید صدقہ کے متعلق حضرت خلیفۃ المسیح ثانی آگے بیان فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں قرآن کریم سے ثابت ہے کہ صدقہ رد بلا کے لیے مفید ہوتا ہے، اور اسلام آفات اور مصائب کے وقت اس قسم کے صدقات کی تحریک متواتر کرتا ہے۔ صدقہ میں وہ تمام اخراجات شامل ہیں جو رد بلا کی غرض سے اور مصیبت کے وقت میں یا مصیبتوں کو دور رکھنے کے لیے اور خدا تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اسی کی ایک قسم کو نظر کہتے ہیں۔ اس میں اور عام صدقہ میں یہ فرق ہے کہ عام صدقہ تو اس خرچ کو کہتے ہیں جو رد بلا کی امید میں کیا جاتا ہے، اور نظر اس صدقہ کو کہتے ہیں جس کا وعدہ اس صورت میں کیا جائے کہ اگر فلاں مشکل دور ہو جائے یا فلاں کام ہو جائے تو یہ خرچ کروں گا یا فلاں عبادت بجا لاؤں گا۔ اس کا ذکر سورہ دہر رکوع اول میں ہے، جہاں فرماتا ہے وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ، مومن نظر کو پورا کرتے ہیں، یعنی جب کسی خیرات یا نیک عمل کا عہد کرتے ہیں تو رد بلا یا حصول مقصود کے بعد کریں گے تو اس عہد کو پورا کرتے ہیں۔ صلحائے امت میں سے جو بڑے پایا کے صلحاء گزرے ہیں ان کا خیال ہے کہ گو نظر کا پورا کرنا ضروری ہے،
کیونکہ وہ ایک عہد ہے جو بندہ خدا تعالیٰ سے کرتا ہے، لیکن اس طرح عہد کرنے سے کہ اگر خدا تعالیٰ فلاں مصیبت کو ٹلا دے تو اس قدر صدقہ کروں گا، یہ بہتر ہے کہ پہلے ہی صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ پر توکل کر لے، بجائے اس کے کہ خدا تعالیٰ سے سودا کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ خیال ان کا درست اور صحیح ہے۔ امام بخاری نے امام مالک کے واسطہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسی نظر مانے جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہو تو اسے پورا کرے، اور جو ایسی نظر مانے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو تو وہ نظر کو پورا کر کے نافرمانی نہ کرے۔ تیسری قسم خرچ کی جو قرآن کریم سے ثابت ہوتی ہے وہ اخراجات ہیں جو قومی اور ملی ضرورتوں کے مواقع پر اچھے اور نیک افراد کرتے ہیں۔ یہ اخراجات صدقہ نہیں کہلا سکتے کیونکہ ان سے مساکین کی ضرورتیں پوری نہیں کی جاتی، بلکہ غریب اور امیر ان سے متمتع ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ساری قوم ان سے فائدہ اٹھاتی ہے، جیسے گھر سے خرچ کر کے جہاد کے لیے جانا یا دوسرے کسی سپاہی کے اخراجات مہیا کرنا، وہ خرچ اس سپاہی پر نہیں ہوتا بلکہ قوم پر ہوتا ہے، کیونکہ کوئی شخص اس لیے سواری طلب نہیں کرتا کہ تا میدان جنگ میں جا کر جان دے، یا 5-10 دن کے لیے روٹی نہیں مانگتا کہ اتنے دنوں میں اپنی موت کا سامان کرے۔ پس اگر سپاہی کو ایام جنگ کے لیے کھانا مہیا کر دیا جائے یا اس کے لیے سواری مہیا کر کے دی جائے تو یہ قومی خرچ ہے، فرد کی امداد نہیں، کیونکہ جنگ اس شخص کا ذاتی کام نہیں بلکہ ملت کے فائدے کا کام ہے۔ اسلام نے ان اخراجات پر بھی زور دیا ہے اور یہ زکوٰۃ و صدقہ سے الگ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، سورہ توبہ، کہ اگر ہلکے پھلکے ہو یعنی سواری مہیا ہے یا گھر کا انتظام مکمل ہے تب بھی جہاد کے لیے گھروں سے نکلو، اور اگر بوجھل ہو یعنی خود بوجھ اٹھا کر جانا پڑے، سواری نہ ہو یا پیچھے گھر کا کوئی انتظام نہ ہو تب بھی جہاد کے لیے گھروں سے باہر نکلو، اور اپنے مالوں اپنی جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے اگر تم جانو تو بہتر ہوگا۔ اس آیت میں جو جان و مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ضروری نہیں کہ دوسرے پر خرچ کیا جائے۔ جو شخص صرف اپنے لیے سواری مہیا کرتا ہے تاکہ جہاد میں شامل ہو سکے، یا اپنے لیے تلوار خریدتا ہے تا جہاد میں شریک ہو سکے، یا اپنے لیے کچھ غلہ خریدتا ہے تا جہاد کے دنوں میں اسے کھا کر گزارا کر سکے، وہ ہر ایک چیز اپنے لیے خریدتا ہے، پس یہ معروف صدقہ نہیں کہلا سکتا کیونکہ اس کا فائدہ وہ خود اٹھاتا ہے، مگر چونکہ یہ خرچ جو اس نے اپنے نفس پر کیا اپنے کسی شوق کو پورا کرنے کے لیے نہیں کیا بلکہ دین و ملت کی خدمت کے لیے کیا، اور ایسی حالت میں کیا کہ بجائے لذت کا سامان مہیا کرنے کے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، یہ خرچ خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق خرچ ہے اور ثواب عظیم کا مستحق اس شخص کو بناتا ہے۔ اسی طرح اگر جہاد کی غرض سے یا کسی قومی خدمت کے لیے جو براہ راست اس سے متعلق نہیں کوئی شخص کسی بھائی کی امداد کرتا ہے تو اس کا وہ خرچ بھی صدقہ نہیں، کیونکہ اس خرچ سے دوسرے بھائی کی ذاتی ضرورت پوری نہیں کی گئی بلکہ اس کے بدلے میں اس سے ایک قومی کام لیا گیا ہے۔ یہ تیسری قسم کا خرچ ہے جو نہ زکوٰۃ ہے نہ صدقہ، مگر ہے نہایت ضروری اور انسان کو بہت بڑے ثواب کا مستحق بناتا ہے۔ آج کل تلوار کا جہاد تو ہے نہیں، بس اشاعت اسلام یا تعلیم یا نظام جماعت کی مضبوطی اور اسی قسم کے دوسرے کاموں کے لیے جو رقوم دی جاتی ہے وہ اسی مد میں شامل ہے، اور جاہدوا باموالکم وانفسکم کے حکم کے پہلے نصف کے پورا کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے، مگر دوسرا نصف اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے کہ مال خرچ کرنے کے علاوہ کبھی کبھی اپنے کاموں کا خرچ کر کے خود بھی کچھ دن تبلیغ کے لیے دے یا ملی ترقی کی غرض سے تعلیم و تربیت کے کام میں حصہ لے۔ جی، اس کے بعد حضور خرچ کی جو چوتھی قسم ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں چوتھی قسم خرچ کی جسے اسلام نے پسند کیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے وہ خرچ ہے جو بطور شکرانہ کیا جاتا ہے۔ اس میں اور صدقہ میں یہ فرق ہے کہ صدقہ تو کسی مصیبت کے دور کرنے یا کسی مقصد کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے، مگر شکرانہ کا خرچ
حصول مقصد کے بعد یا بلا کے دور ہونے پر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر مندرجہ ذیل آیت میں ہے، کُلُوا مِن ثَمَرِهِ اِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادِهِ، سورہ انعام، یعنی جو پھل یا غلہ خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور جس وقت اس پھل یا غلہ کو کاٹو اس وقت خدا تعالیٰ کا حق بھی ادا کرو، یا یہ کہ اس غلہ یا پھل کو کاٹ کر اپنے قبضہ میں لانے کا حق بھی ادا کرو، یعنی کچھ حصہ خدا تعالیٰ کی راہ میں بطور شکر تقسیم کرو۔ بعض لوگوں نے اس کے معنی زکوٰۃ کے کیے ہیں اور بعض نے اس حکم کو زکوٰۃ سے منسوخ قرار دیا ہے، مگر حق یہی ہے کہ جیسا کہ اس آیت کے موقع پر لکھا جائے گا کہ نہ اس جگہ زکوٰۃ کا حکم ہے اور نہ یہ حکم زکوٰۃ سے منسوخ ہے، بلکہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فضل نازل ہو اور تمہاری محنت ٹھکانے لگے تو اس شکریہ میں کہ خدا تعالیٰ نے تم کو اس قابل بنایا، اللہ تعالیٰ کے غریب بندوں کو بھی اس میں سے کچھ حصہ دو۔ اس حکم پر بھی مسلمانوں میں بہت کم عمل رہ گیا ہے، حالانکہ یہ خرچ ایسا طبعی خرچ ہے کہ اسے بھولنا نہیں چاہیے، اور ہر کامیابی پر خدا تعالیٰ کی راہ میں کچھ نہ کچھ بطور شکرانہ خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کامیابی پر الحمدللہ کہنے کا ایک عملی نمونہ ہے۔ نمبر 5، خرچ کی 5ویں قسم جو قرآن کریم سے ثابت ہوتی ہے فدیہ ہے۔ فدیہ کے معنی صدقہ کے بھی ہیں، لیکن اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ جو کمی کسی نیک عمل میں رہ جائے اسے خدا تعالیٰ کی راہ میں کچھ مال خرچ کر کے پورا کیا جائے۔ چنانچہ سورہ بقرہ رکوع نمبر 24 میں حج کے احکام میں لکھا ہے کہ ایام احرام میں سر نہیں منڈوانا چاہیے، لیکن اگر کسی کے سر میں کوئی بیماری ہو اور سر منڈوانا پڑے تو بطور فدیہ کچھ صدقہ کرے یا روزے رکھے یا قربانی دے۔ پس فدیہ وہ خرچ ہے جو کسی عمل میں کمی رہ جانے کے خیال سے دیا جاتا ہے، اور گویا عبادت کی اس کمی کو اس خرچ سے پورا کیا جاتا ہے۔ خرچ کی ایک چھٹی قسم قرآن کریم سے ثابت ہے اور اس کا نام کفارہ ہے۔ کفارہ کا لفظ رد بلا کرنے والے فعل کے بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور اصطلاح بھی قرآن کریم کی ہے، اور اس کے روح سے کفارہ اس خرچ یا اس عبادت کا نام ہے جو کسی گناہ کا وبال دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ان معنوں میں یہ لفظ قرآن کریم میں سورہ مائدہ کے 12ویں اور 13ویں رکوع میں آتا ہے۔ اس میں اور فدیہ میں یہ فرق ہے اور کہ فدیہ تو اس صورت میں ادا کیا جاتا ہے جب کوئی فعل اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کیا جائے اور اس اجازت سے کوئی حکم جو دوسری صورت میں ضروری تھا ترک کرنا پڑے، یا جب کوئی عمل کر تو لیا جائے مگر اس خیال سے کہ اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو کچھ صدقہ کرے، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ مگر کفارہ اس صورت میں دیا جاتا ہے جب کوئی گناہ صادر ہو جائے، یا گناہ تو صادر نہ ہو لیکن گناہ کے صدور کے قریب ہو جائے، یا اور اس کی غرض اس گناہ کے وبال سے بچنا اور توبہ کا ایک عملی نشان قائم کرنا ہوتی ہے۔ اس مضمون کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آیت متعلقہ کے تحت بیان کیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں اس جگہ ایک لطیفہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قرآن کریم تو کفارہ کا مفہوم یہ لیتا ہے کہ ایک تائب اپنی توبہ کا عملی ثبوت دلی ندامت اور زبانی اقرار کے علاوہ کچھ مالی یا جسمانی قربانی کے ذریعے سے دے، لیکن مسیحیوں کے نزدیک کفارہ کا یہ مفہوم ہے کہ ایک اعلیٰ وجود نے اپنے آپ کو گناہ گار کے پیدا ہونے سے پہلے قربان کر دیا، گویا توبہ کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، کیونکہ توبہ تو الگ ہی رہی۔ مسیحیوں کا کفارہ گناہ بلکہ گناہ گار کے پیدا ہونے سے بھی پہلے ادا کیا جا چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسے کفارہ کو توبہ سے دور کا بھی تعلق نہیں ہو سکتا۔ جی، اس کے بعد حضور خرچ کی 7ویں قسم بیان فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں 7ویں قسم خرچ کی قرآن کریم سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ مدنی نظام کی ترقی کے لیے کچھ اخراجات انسان پر واجب کیے گئے ہیں، جیسے خاوند کا بیوی پر خرچ اور باپ کا اولاد پر خرچ۔ ان اخراجات کو بھی قرآن کریم نے ضروری اور فرض مقرر کیا ہے، اور اگر کوئی ان اخراجات سے گریز کرے تو اسے گنہگار قرار دیا گیا ہے، اور اگر اسلامی حکومت ہو یا اسلامی نظام ہو تو اس کا فرض مقرر کیا گیا ہے کہ وہ یہ اخراجات جبراً کرائے۔ اس خرچ کی تفصیلات بھی آئندہ حسب موقع بیان ہوں گی۔ نمبر 8، 8ویں قسم خرچ کی جو قرآن کریم سے ثابت ہوتی ہے حق الخدمت ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی کا کام کرے تو اس کا مناسب اجر اسے دیا جائے،
اور اس سے نیک سلوک کیا جائے۔ اس خرچ کی ایک مثال قرآن کریم کا وہ حکم ہے جو اولاد کو دودھ پلوانے کے متعلق آتا ہے۔ اس بارے میں قرآن کریم کا حکم ہے کہ اگر اپنے کسی بچہ کو کسی دوسری عورت سے دودھ پلوانا چاہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ دودھ پلانے والی عورت کو سلمتم ما آتیتم بالمعروف، یعنی جو حق الخدمت حسب دستور اور ملک کے اقتصادی حالات کے مطابق اور اپنی مالی حالت کے مطابق تم اسے دینے کا وعدہ کرو، اس کے سپرد کر دو۔ اس حکم میں بتایا گیا ہے کہ حق الخدمت کے لیے ضروری ہے کہ نمبر 1 بلا حجت ادا کر دیا جائے، اور اس کے ادا کرنے کا انسان ایسا عہد کر لے کہ گویا ادا ہی کر دیا ہے۔ نمبر 2 اس کے ادا کرنے میں معروف کو مد نظر رکھا جائے، یعنی الف ملک کی اقتصادی حالت کے مطابق ادا کیا جائے، یعنی اس قدر کم نہ ہو کہ اس وقت کی اقتصادی حالت کے مطابق اس سے دودھ پلانے والی کا گزارا نہ ہو سکے۔ بے پہلی حد بندی تو کم سے کم تھی، اس سے زائد یہ بھی مد نظر رکھو کہ اگر تمہاری مالی حالت عام لوگوں سے اچھی ہو تو ایسا حق الخدمت ادا کرو جو تمہاری مالی حالت کے بھی مطابق ہو، یعنی کم حق الخدمت تو وہ ہو جو اس زمانہ کے حالات کے مطابق گزارا کے لیے کافی ہو، لیکن اگر ہو سکے تو اس سے زیادہ دو۔ اس حکم کے ذریعے سے قرآن کریم نے حق الخدمت کا ایک ایسا ضروری اصل بتا دیا ہے کہ اگر اس کے مطابق حق الخدمت مقرر کیا جائے تو مزدور اور مالک کے جھگڑوں کا بالکل خاتمہ ہو جاتا ہے، مگر اس مضمون کو تفصیل سے آیت مذکورہ بالا اور اس کے ہم معنی آیات کے ماتحت بیان کیا جائے گا۔ 90 قسم خرچ کی قرآن کریم سے ادائے احسان کی ثابت ہوتی ہے، جیسے مثلا والدین کی خدمت کا حکم ہے۔ یہ سلوک نہ تو حق الخدمت کہلا سکتا ہے کیونکہ والدین خدمت نہیں کرتے بلکہ ایک طبعی جوش سے بچے کی پرورش کرتے ہیں، اور بچہ ان کو اس کام پر مقرر نہیں کرتا، نہ کوئی اور انسان انہیں مقرر کرتا ہے اور نہ انہیں کسی بدلے کی تمنا ہوتی ہے۔ پس والدین کے سلوک بچے سے خدمت نہیں ہے بلکہ احسان ہے، اور اگر بڑا ہو کر کوئی بچہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے تو ان کا حق الخدمت ادا نہیں کرتا بلکہ ان کے احسان کا بدلہ اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ والدین کی نسبت فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یعنی ہم نے ہر انسان کو اپنے والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ پھر اس جگہ آگے چل کر فرماتا ہے انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، یعنی ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ ہمارا بھی شکر کر اور اپنے والدین کا بھی۔ شکر کے لفظ سے یہ بتایا ہے کہ والدین کے ساتھ جو سلوک کر اس خیال سے نہ کر کہ میں ان کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہوں، بلکہ احسان تو انہوں نے تجھ پر کیا ہے، تو جو نیک معاملہ ان سے کرے گا وہ اظہار شکر اور اقرار احسان کے طور پر ہوگا۔ قرآن کریم میں بعض جگہ والدین سے سلوک کا نام احسان بھی آتا ہے، جیسا کہ مثلا اسی صورت میں یعنی سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی والدین سے احسان کا سلوک کر۔ اس سے یہ دھوکہ نہ کھانا چاہیے کہ والدین سے سلوک بھی احسان کے معروف معنوں میں کیا جا سکتا ہے۔ اس آیت میں احسان کا لفظ عام معنوں میں استعمال نہیں ہوا بلکہ ایک اور معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ حضور مزید آگے بیان فرما رہے ہیں عربی زبان کا محاورہ ہے کہ کسی امر کے بدلہ کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کر دیا جاتا ہے، جیسے مثلا ظلم کے بدلہ کا نام ظلم رکھ دیا جاتا ہے اور اس سے مراد ظلم نہیں ہوتا بلکہ اس کے معنی ظلم کے بدلہ کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس آیت میں اور دوسری آیات میں جہاں والدین کے لیے احسان کا لفظ آیا ہے اس کے معنی احسان کے بدلہ کے ہیں، لیکن ان کے سوا دوسرے لوگوں کی نسبت اس لفظ کا استعمال اپنے معروف معنوں میں ہوا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اور الفاظ بھی اس محاورہ کے مطابق استعمال ہوئے ہیں۔ مثلا اسی سورہ بقرہ میں فرمایا ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، یعنی جو تم پر ظلم کرے اس پر اسی قدر ظلم کر سکتے ہو۔ اب یہ امر ظاہر ہے کہ ظلم کا اسی قدر بدلہ ظلم نہیں کہلا سکتا، پس بدلہ لینے والے کے لیے جو اعتداء کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے معنی محض بدلہ کے ہیں نہ کہ ظلم کے۔ اسی طرح احسان کرنے والے کے حق میں جب احسان کرنے کے الفاظ استعمال کیے جائیں تو اس کے معنی بدلہ احسان کے ہوتے ہیں نہ کہ احسان کے۔ اسی ادائے احسان کے حکم کے نیچے اپنے استادوں اور دوسرے محسنوں یا ان کی اولادوں سے حسن سلوک بھی آ جاتا ہے، اور اس حکم کے ماتحت سب سے بڑے انسانی محسن
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کا بدلہ بھی آ جاتا ہے، جو صحابہ کرام درود اور دعاؤں اور خدمت کے ذریعے سے ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ میرے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کی اولاد کے لیے صدقہ جائز نہیں، تو اس میں یہی حکمت تھی کہ امت اسلامیہ کو بتایا جائے کہ اس محسن عظیم کی اولاد سے جو سلوک کیا جائے وہ صدقہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو اس محسن کے احسان کا بدلہ اتارنے کی ایک ادنا کوشش ہوگی۔ یہ حضور مزید فرماتے ہیں، مجھے ہمیشہ تعجب ہوتا ہے کہ مسلمان اس مسئلے کو خاص زور سے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بے نفس تھے کہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے صدقہ کو حرام کر دیا، اور انہیں یہ خیال نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بے نفس تھے تو مسلمان ایسے نفس کے بندے کیوں ہو گئے ہیں کہ آپ کے احسان کا بدلہ اتارنے کی ادنا کوشش بھی نہیں کرتے۔ محسن کسی بدلے کا خیال نہیں کرتا، مگر کیا جس پر احسان کیا جائے اس کی شرافت نفس اس کا تقاضا نہیں کرتی کہ وہ محسن کے احسان کا شکریہ عمل سے ادا کرے؟ میرے نزدیک اس حکم سے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو یہ ادب سکھایا تھا کہ اگر حضرت رسالت مآب کی اولاد میں سے کوئی غریب ہو تو اس کے ساتھ حضور کے احسان کی یاد میں سلوک کریں، کیونکہ آپ کی اولاد کے ساتھ صدقہ کا معاملہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ کیا اپنے بھائیوں کو لوگ صدقہ دیا کرتے ہیں یا پھر اس روحانی باپ کی اولاد سے ان کا سلوک بھائیوں جیسا نہیں ہونا چاہیے؟ افسوس کہ اس حکمت کے نہ سمجھنے کی وجہ سے مسلمان وہ دو حکموں میں سے ایک کو توڑنے لگ گئے ہیں، یا تو وہ سادات پر صدقہ اور زکوٰۃ خرچ کرنے لگ گئے ہیں یا ان کی خدمت سے بالکل محروم ہو گئے ہیں۔ فرمایا، مجھ پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ میں نے دیر سے اس نقطے کو سمجھا ہے اور مجھے کئی دفعہ اس عمل کی توفیق ملی ہے کہ غرباء سادات کی خدمت کروں، نہ اس خیال سے کہ میں ان پر صدقہ کر رہا ہوں، بلکہ اس خیال سے کہ ان سے حسن و سلوک اس احسان عظیم کے اقرار کی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کیے ہیں ایک ادنا کوشش ہے۔ فالحمدللہ علی ذالک، کاش مسلمان اس نقطہ کو سمجھے اور سادات کو صدقہ دینے یا ان کی مشکلات کو بالکل نظر انداز کرنے کے دو کبھی جرموں سے محفوظ ہو جائیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو شاید اللہ تعالیٰ بھی ان کی اولادوں پر رحم فرمائے۔ جی جزاک اللہ۔ اس کے بعد حضور جو خرچ کی 10ویں قسم ہے اس کے متعلق بیان فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں 10ویں قسم جو قرآن کریم سے خرچ کی ثابت ہے وہ ہدیہ ہے، یعنی بغیر کسی سابق احسان یا صدقہ کے خیال کے ایک دوسرے کو موقع مناسب پر ہدیہ دیا جائے تاکہ آپس میں محبت بڑھے۔ اس کا بہترین موقع تو وہ ضیافت ہے جو ایک شخص دوسرے کی کرتا ہے، چنانچہ قرآن کریم میں اس کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام دو نبیوں کے ذکروں میں آتا ہے۔ ضیافت صرف ایک صورت ہدیہ کی ہے، ورنہ اور مناسب مواقع بھی اس حکم کے عمل کے نکل سکتے ہیں۔ افسوس مسلمانوں نے اس حکم کو بھی بھلا دیا ہے اور مسافروں کی مہمان نوازی شاذ و نادر کے طور پر رہ گئی ہے، بلکہ شہروں کے باشندے تو اس سے قریباً محروم ہی ہو گئے ہیں، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس قدر تاکید کی ہے کہ ضیافت کو ایک حق قرار دے دیا اور فرمایا کہ اگر کسی بستی کے باشندے ضیافت میں کوتاہی کریں تو ان سے جبراً بھی ضیافت کا حق وصول کیا جا سکتا ہے۔ اس حق کی تمام تفصیلات بیان کرنے کا یہ موقع نہیں، یہاں اس قدر بیان کر دینا کافی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حق کی تشریح میں فرماتے ہیں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبریل علیہ السلام نے ہمسایوں سے نیک سلوک کی اس قدر تاکید کی ہے کہ میں نے سمجھا کہ اسے وارث مقرر کر دیا جائے گا۔ ترمذی۔ یہ خرچ صدقہ کی اقسام سے نہیں ہے بلکہ اخوت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے اور تمدن کی ترقی کے لیے نہایت ضروری احکام میں سے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ مما رزقناہم ینفقون میں صرف صدقہ کا ذکر نہیں بلکہ اوپر کے بیان کردہ سب قسم کے اخراجات اس میں شامل ہیں، اور غریب، امیر، بڑے چھوٹے سب کے بارے میں اس میں نہایت لطیف احکام بیان ہوئے ہیں، اور تقویٰ کے قیام کے لیے یہ ایک ضروری امر ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کے دروس میں اس سے آگے کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔